ہیں کہ لم یزل اسمہ فی الجاہلیہ و فی الاسلام عمر، کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک جو عمر ہے، محدثین لکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا نام عمر تھا، زمانہ اسلام میں بھی آپ کا نام عمر تھا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عمر کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ آباد کرنے والا۔ فرمایا گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا نام عطا فرمایا جو آپ کے کام سے مطابقت رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو آباد کیا اور اسلام کا پرچم شرق و غرب میں لہرایا، اسی مناسبت سے اللہ نے آپ کو نام عمر عطا فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوم بدر کے دن آپ کو ابو حفص کی کنیت عطا فرمائی، وقناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا حفص وکانا ذالک یوم بدر، یہ بدر کے دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کنیت عطا فرمائی، وہ کنیت ابو حفص تھی۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب بھی عطا فرمایا۔ نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، اور جو لقب ملا بارگاہ رسالت سے وہ فاروق ہے، صیغہ مبالغہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی شخصیت معیار ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ تو میں نے کہا جب حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا معیار اللہ نے حضرت عمر کو بنایا ہے اور محبوب کی زبان سے آیا ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ آج کے دور میں یہ حق و باطل کا فرق نہ ہو؟ جس کا چہرہ ذکر عمر سن کر مرجھا جائے سمجھ لو وہ باطل پر ہے، جس کا چہرہ ذکر عمر سن کے کھل جائے سمجھو اللہ نے اسے حق والا راستہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حق جاری ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ اور سنیوں جھوم جاؤ، اللہ نے ہمیں وہ اعزاز دیا ہے کہ ہم امام عالی مقام کا بھی ذکر کرتے ہیں، خانوادہ رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ذکر اہل بیت میں صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور خلفائے راشدین کا ذکر کر کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے یہ منصب اور مقام ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم آل والے بھی ہیں، اصحاب والے بھی ہیں۔ ہم نے کسی ایک کا دامن نہیں پکڑا اور کسی ایک کے دامن کو پکڑ کر دوسرے کے ساتھ غداری اور زیادتی اور اپنے عقیدے کے اندر نقب زنی نہیں کی۔ اللہ نے یہ اعزاز ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کو فاروق کہا گیا۔ اب فاروق کا لقب ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور محب طبری نے ایک اور روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بینا انا جالس فی مسجدی، فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی مسجد کے اندر موجود تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتحدث مع جبریل، اور انداز یہ ہے کہ جبریل بھی پاس موجود ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آج
بھی بعض لوگوں کو بدہضمی ہے کہ نبی تو ہم جیسے ہیں. میں نے کہا نبی تمہارے جیسے ہیں تو جبریل کو پاس لا کر باتیں کر کے بتاؤ نا کہ تم نبی جیسے ہو. محبوب دکھنے میں ہمارے جیسے تھے, مقام و مرتبہ کے لحاظ سے محبوب کا مقام کیا تھا وہ تو صدیق بھی نہیں پہچان سکتے تھے. اب میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اب یہ باتیں کیا ہو رہی تھیں؟ حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ گفتگو کوئی دینی گفتگو شاید نہ ہو, ویسے بات چیت ہو رہی ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حالت کے اندر موجود ہیں, جبرائیل بھی ساتھ ہیں. اتنے میں اس داخلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, میں نے کہا جبرائیل تو پہچان گئے, اگر تم نہیں پہچانے تو پھر یہ تمہاری غلطی ہے. جبرائیل کہتے ہیں الیسا ھذا اخوکا عمر بن الخطاب, آقا یہ کیا آپ کے پیارے بھائی عمر بن خطاب نہیں ہیں؟ جبرائیل تو پہچان گئے کہ یہ صرف عمر بن خطاب نہیں ہیں, یہ تو محبوب کے بھائی ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. محبوب کے اس فرمان پر ہماری کروڑوں اربوں جانیں قربان, لیکن جس محبوب کی زبان سے یہ نکلا ہے اس محبوب کے سامنے بیٹھ کر جبرائیل یہ بتا رہے ہیں کہ محبوب ان کو بھی اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہے. اب یہ کس اعتبار سے ہے امتی, کس اعتبار سے بھائی ہے؟ یہ دینی بھائی چارے کی بات ہے, یہ بات ہے شان مقام اور مرتبے کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا ہاں ہاں ایسا ہی ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ عمر ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الہ اسم فی السماء کما لہ اسم فی الارض. اے جبریل بتا تو صحیح, تو آسمانوں پر جاتا ہے, فرشتوں کے ساتھ تیری ملاقات ہے, اب اے جبریل بتا تو صحیح اس کا نام زمین پر تو عمر ہے, کیا اس کا کوئی نام آسمانوں پر بھی مشہور ہے؟ یعنی میرا یہ پیارا عمر زمین پر تو قابل عزت ہے, لائق تعظیم ہے, بتاؤ تو صحیح کیا کوئی آسمانوں پر بھی اس کا نام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے والذی بعثک بالحق, آقا اس ذات باری تعالی کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے, ان اسمہ فی السماء اشہر من اسمہ فی الارض. آقا آسمانوں پر جو اس کا نام ہے وہ زمین کے نام سے زیادہ مشہور ہے, یعنی آسمانوں پر ان کا نام زیادہ مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو جبریل کہنے لگے آقا اسمہ فی السماء فاروق وفی الارض عمرہ. آقا زمین پر ان کو عمر کہتے ہیں, آسمانوں پر ان کا نام فاروق مشہور کر دیا گیا ہے. حق چار یار زندہ باد مردہ باد